ہمارے ناردرن ایریاز کا سفر کیجئے تو آپ کو پہاڑوں پر بہت سی لکیریں کھینچی ہوئی لگیں گی، بہت سے کچھ کارٹون نما آثار ملیں گے. تو شاید یہ ان لوگوں کا انداز تحریر تھا. جب تحریر وجود میں نہیں آئی تھی، انسان موجود تھا اور اسے ہدایت کی بھی ضرورت تھی. لیکن جب ہدایت اسے ملی، انسان نسیان اور ظہور کا مریض ہے. وہ بھول جاتا ہے، اس کی فکر میں اغلاط آ جاتی ہیں اور بعض اوقات مصلحتاً یا اپنی نیت کی بنیاد پر تعلیم میں گڑبڑ کر دیتا ہے، تعریف کر دیتا ہے. تو نتیجتاً ایک نبی تشریف لائے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن باوجود وہ خالص شکل میں نہ رہا تو ضروری تھا کہ ایک اور نبی آتا. چنانچہ دوسرا نبی آیا اور اس نے اسی پیغام کو زندہ کیا جو الاسلام تھا. حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے آقائے دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور ان کا وجود اور ان کی تعلیمات آج منو ہم اسی شکل میں موجود ہیں جس طرح آقائے دو جہان نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی. تو سید مودودی نے واضح کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین یا افرائض جو ہے، جو الدین ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور پہلے نبی سے لے کر آقائے دو جہان تک یہی دین بار بار دہرایا جاتا رہا ہے. سید مودودی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد لاہور ایوان اقبال میں کیا گیا، جس میں رانا رفیع الدین، مولانا عبدالحق ہاشمی، محمد غالب، سجاء الحق، اسد علی قریشی کے علاوہ طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر شرکاء نے سٹی ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو تو پیغام یہی ہے کہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ باطل قوتوں سے نہ ڈرو اور ان کے ساتھ مزاحمت جاری رکھو، کوشش جاری رکھو تو بالآخر تم کامیاب ہوگے. تو آج کی جو صورتحال ہے اس کے والے سے کیا کہیں گے؟ ملک کی جو صورتحال ہے اس میں بھی توقع جو ہے وہ نوجوانوں سے ہی ہے. کچھ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی، انہیں تو اپنے اقتدار سے دلچسپی ہے. لیکن نوجوان جو ہیں ان کو زیادہ خیال ہے ملک کا بھی اور لوگوں کا بھی. اس لیے آپ دیکھیے کہ اب عمران خان جو ہے اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ نوجوان زیادہ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں صحیح یا غلط سمجھتے ہیں، ان کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، لیکن وہ نوجوان ہیں. تو اس لیے امید ہے کہ نوجوان ہی اس کو کامیاب کریں گے. جی، جو مولانا سید ابوالعلا مودودی ہیں یہ جماعت اسلامی پاکستان کے بانی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے اور خاص طور پہ بڑے صغیر کے بعد اسلام کو ایک جنرلائز کرنے میں، عام بندے تک پہنچانے میں، انہوں نے جو عام باقی مولوی تھے ان سے ہٹ کے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان پہ بہت سے لوگ جو ہیں تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جماعت اسلامی کے بانیوں میں سے تھے. عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے سید مودودی انٹرنیشنل کانفرنس کے نام سے، جس میں پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے بے شمار افراد شرکت کر رہے ہیں. اور سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی خدمات ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نوجوانوں کے لیے ان کا جو کام ہے، نظریاتی سرحدوں پر جو انہوں نے کام کیا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اس 2 روزہ عالمی بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. صادق رحیم نام ہے اور مرکز میں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی. یہ بیسیکلی سید مودودی کانفرنس ہو رہا ہے، سید مودودی انٹرنیشنل کانفرنس. تو پورے ملک سے نوجوان اس میں شریک ہے، اور اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سید مودودی نے جو دین مبین کا تصور دیا تھا اس کو زندہ کیا جائے لوگوں کے دلوں کو، اور اس کو سمجھایا جائے کہ اس پاکستان کے اندر بنیادی طور پوری دنیا کے اندر جو اسلامی انقلاب ہے، جو اسلامی نظام ہے، اس کو پرامن طریقے سے لوگوں کو، ذہنوں کو قرآن اور سنت سے مزین کر کے اس کے ذریعے سے اسلامی انقلاب کو لایا جا سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ارشد علی، سٹی ون نیوز، لاہور.